اپنے مرحومین کو دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ آپ کی دعا کی وجہ سے، آپ کے ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں ایصال ثواب کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ وقت کے صوفی حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے حضرت امام حسن بصری، میری نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، مہربانی فرمائیں مجھے کچھ ایسا بتائیں جس کے پڑھنے کی وجہ سے خواب کے اندر مجھے میری بیٹی مل جائے۔ تو حضرت نے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا، ماں وہ پڑھتی رہی۔ خواب میں بیٹی کو دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ یہ سارا واقعہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ بھی بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو جنت کے اندر ہے، اس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے۔ تو وہ عورت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مخاطب ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس نوجوان بچی نے کہا کہ میں اس ماں کی بیٹی ہوں جنہوں نے میری حالت آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے جو حالت بیان کی وہ تو کچھ اور تھی، تو پھر یہ سارا مقام اور مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ تو اس نوجوان بچی نے کہا کہ حضرت ہمارے قبرستان سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جس کی زبان پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک جاری تھا۔ اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قبرستان سے 560 لوگوں کی بخشش فرما دی۔ تو دیکھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے صرف اس بچی کی بخشش نہیں ہوئی، بلکہ ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 550 لوگ جو عذاب کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی 550 لوگوں کو بخش دے، تو جو زیادہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اگر وہ ایصال ثواب کا خوب اہتمام کرے گا تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مسلمانوں کو بخش دے گا۔ تو اس لیے ایصال ثواب کا خوب اہتمام کیجئے، اپنے مرحومین کو دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے۔